ہم راتوں رات امیر ہو گئے مگر افسوس اتنا سارا پیسہ ایک ساتھ دیکھ کر ہمارے دل میں پیسے کی ہوس اور بڑھ گئی۔ جب یشفا جوان ہوئی تو ہم نے اس کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے اپنے بیٹے جمیل سے اس کی شادی کروا دی۔ خوش قسمتی سے ہماری بہو 25 برس ہونے سے ایک دن قبل گھر سے بھاگ گئی۔ اس کا گھر سے جانا ہی تھا کہ ہمارے برے دن شروع ہو گئے۔ سچ کہتے ہیں برے کام کا انجام برا، لالچ بری بلا ہے۔ بیٹیاں اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہیں۔ یشفا کے گھر سے قدم نکلنے کی ہی دیر تھی کہ بس رحمت کے بادل بھی چلے گئے۔ کاش میری بہو مجھے مل جائے تو میں اس کے پاؤں پکڑ کر اسے معافی مانگا۔ پاس کھڑی یشفا اپنے ساس سسر کے حال پر بہت افسردہ ہوئی۔ اس نے اپنے رخ سے نقاب ہٹا دیا اور ساس سسر کے گلے لگ کر امی جان آپ کو ہمیشہ ماں ہی سمجھے اور اب بھی میرے دل میں آپ کے لیے ماں کا درجہ ہے۔ یہ دیکھیے آپ کی پوتی۔ جمیلہ نے پوتی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور وہ بار بار اپنی پوتی کو چومتی پھر روتی۔ کامی مسکراتے ہوئے بولا الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سب بچھڑے احباب ایک ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد سارا خاندان ایک چھت کے نیچے رہے گا، جہاں محبت کے سوا کچھ نہ ہوگا، جہاں کسی کے دل میں بغض نہ ہوگا۔ ہم سب کچھ بھول کر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ کامی مسکراتے ہوئے بولا میری بہنوں آپ دونوں یہاں ہی رکو، اب آگے کا سفر میں اکیلے کرنا چاہتا ہوں۔ میں اب ماں اور نانی کی تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ بختاور زوردار کہکا لگاتے ہوئے بولی بھیا آپ ماں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے تو ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ابھی بختاور کی بات مکمل نہ ہو پائی تھی کہ کامی فوراً سے بولا ماں کے ساتھ نانی بھی ہوں گی، اور ویسے بھی ماں میرے سامنے آئی تو میں ان کو پہچان لوں گا، آخر خون ہو ان کا۔ دیکھو میری پیاری بہنوں آپ دونوں بہت تھک چکی ہو، کیونکہ ہم صبح صادق گھر سے نکلے تھے اور اب مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اور دین اسلام میں کہا گیا ہے کہ جب دو وقتوں کا ملاپ ہو رہا ہو، یعنی مغرب سے تھوڑا پہلے جب سورج ڈھلنے لگے تو عورتوں اور بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے یہاں تک کہ مکمل اندھیرا چھا جائے۔ لہٰذا اب آپ دونوں آرام فرمائیں۔ یشفا ہنستے ہوئے بولی بختاور کیا تم کو معلوم نہیں ہمارا بھائی مولوی ہے؟ مولوی کامی اپنا موڈ بدلتے ہوئے بولا ابھی کتنی بار کہا ہے میں مولوی نہیں ہوں، حق کی بات کرو تو سیدھا مولوی کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ کیوں کیا حق کی بات کہنا صرف مولوی حضرات پر فرض ہے؟ عجب تانا بن گیا ہے ہمارے معاشرے کا، کوئی اچھی بات کہہ دو تو لوگ کہتے ہیں لو جی مولوی صاحب شروع ہو گئی، حد ہے۔ اللہ حافظ۔ کامی باہر نکل آیا، اس کے لب پر دعائیں جاری تھی، اے میرے اللہ، اے رب العالمین اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے، تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ بچھڑے پنچھی پھر سے ملا دے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ رب العزت کو سچے دل سے یاد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی پکار سن لیتا ہے۔ کامی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو آگے ہونے جا رہا تھا۔ کامی دل ہی دل میں دعائیں مانگتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر آتی ہوئی ریل گاڑی پر پڑی جو بھی کچھ فاصلہ پر تھی۔ ریل پٹری پر کھڑی دو عورتیں جو شاید زندگی سے تنگ آ چکی تھی، لمحہ بہ لمحہ وہ موت کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ آج کامی اپنے ماضی کی طرح کی ہوئی غلطی کو دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ کامی کو ماضی کا وہ لمحہ یاد آیا جب کسی نے اس کی باہوں میں دم توڑ ڈالا تھا۔ وہ لمحہ بھلا کیسے کامی بھول سکتا تھا؟ کامی کی اکیلی زندگی تھی، جبکہ سامنے اس کی دو زندگیاں تھیں جو موت کے گھاٹ اترنے والی تھی۔ موت بھی کوئی عام نہیں، خودکشی۔ ایسی موت تو ہمیشہ جہنم میں لے جانے والی ہوتی ہے۔ کامی کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا اس کے پاس وقت اپنی فیملی کے بارے میں سوچنے کا۔ وہ بہتر کود پڑا۔ کامی کا جسم کانپ رہا تھا کیونکہ ریل گاڑی کا فاصلہ اب بہت کم رہ چکا تھا۔ ان کو بچانا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا۔ کامی نے اپنی موت کی بالکل بھی فکر نہ کی، وہ بھاگتے ہوئے ریل پٹری پر آ گیا۔ ان دونوں عورتوں کو باہر کی طرف دھکا دے کر فوراً ریل پٹری پر لیٹ گیا۔ ریل گاڑی اس کے اوپر سے گزر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ دونوں خواتین ندامت کے اشک بہا رہی تھی۔ اپنی زندگی ختم کرنے چلی تھی مگر یہاں تو الٹ ہو گیا۔ وہ تو بچ گئی مگر کامی جو ریل گاڑی کی آواز ان خواتین کی سماعتوں سے ٹکراتی وہ زور سے چلاتی ہائے افسوس آج ہم قاتل بن گئے، ایک نوجوان کی۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ ہماری زندگی بچا کر اپنی زندگی داؤ پہ لگانے والا یہ بہادر انسان آخر کون تھا؟ کس کا بیٹا تھا؟ اس کی خوش نصیب ماں کون ہے جس کا اتنا بہادر بیٹا ہے؟ کاش آج ریل گاڑی اپنے وقت سے کچھ دیر پہلے ہی آ جاتی۔ ریل گاڑی وہاں سے گزر چکی تھی مگر اب کا منظر دیکھنے کی ہمت ان دونوں میں نہ تھی۔ تبھی ان دونوں نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔
وہاں آس پاس کوئی نہ تھا. دونوں عورتوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی جبکہ کامی کی بھی آنکھیں بند تھی موت کے خوف کی وجہ سے. اس کا بدن پسینے میں ڈوب چکا تھا. وہ کانپ رہا تھا. حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کامی بالکل صحیح سلامت تھا چونکہ ریل پٹری پر لیٹ گیا تھا. ریل پٹری اور ریل گاڑی کا درمیانی فاصلہ اتنا ضرور تھا جس بنا پر کامی کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکا. کچھ دیر بعد کامی نے آنکھیں کھولی تو خود کو صحیح سلامت پایا. پھر اٹھتے ہی خواتین کی جانب بڑھا جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی. کامی نہایت ادب سے بولا، اماں جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اپنی آنکھیں کھول لیجئے اور مجھے آگاہ کیجئے. آخر ایسا کیا ہو گیا جس بنا پر آپ اپنی آخرت تباہ کرنے چل پڑے. نبیلہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی. وہ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولی، بیٹا یہ میری بیٹی ارسلہ ہے. ہم دونوں کل کو رانی تھی پھر بیکارن اور آج اپنی زندگی سے تنگ آ کر انتہائی مجبور ہو کر خود کو موت کے حوالے کرنے چلی. بیٹا جس عورت نے اپنے خاوند کو دھوکہ دیا ہو بھلا وہ کبھی جنت میں جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. دین اسلام میں کہا گیا کہ اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو خاوند کے لیے ہوتا. میں نے اپنے خاوند کو بہت تلاش کیا مگر بے سود رہی. اب تو میں اتنی ضعیف ہو چکی ہوں کہ اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی. تبھی میں نے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا. میری بیٹی ارسلہ بھی کیا اٹھی، امی جان مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، چاہے جہاں بھی جاؤ. بس عاجز آ گئی ہم دونوں اپنی زندگی سے. ہم نے اپنی دنیا تو برباد کر ہی دی تھی مگر اب آخرت تباہ کرنے چلی تھی. مگر عین وقت پر تم آ گئے اور ہمیں بچا لیا. تمہارا شکریہ. مگر بیٹا میں مرنا چاہتی ہوں، تم میری بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ. ارسلہ نے جب کامی کی طرف دیکھا تو اس کو مقناطیسی کشش ہونے لگی. اس کا دل کہہ رہا تھا یہ اس کا بیٹا ہے مگر ارسلہ کے تو گویا لب سلے ہوں. کامی نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا اور ان کو اپنے ساتھ یشفا کے سسرال لے گیا. کامی نے دروازے پر دستک دی تو بختاور دروازہ کھولنے آئی. ارسلہ نے جب بختاور کو دیکھا تو پھوٹ کر رونے لگی کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے شرمندہ تھی. اسے یقین تھا کہ بختاور اب اس کے بارے میں سب جان گئی ہوگی اور اس سے شدید نفرت کرنے لگی ہوگی. ارسلہ کی سوچ کے برعکس سب الٹا ہی ہوا. بختاور ماں کہتی ہوئے ارسلہ کے گلے لگ گئی. کامی آگے بڑھا دونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، اندر چلیے ابھی آپ کو سرپرائز بھی دینا ہے. اندر داخل ہونے کے بعد کامی یشفا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ آپ کی بیٹی ہے جبکہ اس کی گود میں آپ کی نواسی اور میں آپ کا بیٹا کامی ہوں. امی جان آپ کو ایک اور بھی خوشخبری دینی ہے. ابو جان کا بھی پتہ چل چکا ہے اور نانا جان کا. کامی کے منہ سے نانا جان لفظ سنتے ہی جمیلہ فوراً بولی، کہاں ہے میرے سرکار، مجھے ابھی ان کے پاس لے کر جاؤ. میں نے ابھی ہی ان کے پاس جانا ہے، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے، بس مجھے ابھی ہی جانا ہے. کامی کہنے لگا، میں آپ کو ان کے پاس لے کر جاؤں گا مگر اس سے پہلے میں نفرتیں ختم کرنا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے ہم سب اکٹھے رہیں. کل میں اسے جا کر ملوں گا اور ساری صورتحال سے آگاہ کروں گا، پھر ہم سب ان کی طرف جائیں گے. کامی نے ارسلہ کو یہ نہ بتایا کہ برہان پاگل ہو چکا ہے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد کامی نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر رو کر دعائیں کرنے لگا. اس کے رونے کی آواز نبیلہ کی سماعت سے ٹکرائی تو اس کے پاس آ کر اطمینان سے کہنے لگی، بیٹا اب رونے کے دن اپنے اختتامی مراحل سے گزر رہے ہیں. میرے اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہوگا، تم غم نہ کرو. یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا ہے. کاش میں راجہ جی کو دھوکہ نہ دیتی تو آج یہ دن دیکھنا مجھے نصیب نہ ہوتا، نہ ہی تم سب کو. افسوس تو اس بات کا ہے کہ میرے کیے کی سزا میری اولاد کو بھی ملی. اس میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی. کامی اپنی نانی کی گود میں سر رکھ کر بولا، نانو آپ کیوں خود کو قصوروار ٹھہرا رہی ہیں؟ آپ نے جو قدم اٹھایا، اگر آپ کے والدین حیات ہوتے تو شاید آپ ایسا نہ کرتے. خیر چھوڑیے، بیتی باتوں کو اگر ہم صبر کے لیے دہرائیں تو پھر ٹھیک ہے مگر دل جلانے کے لیے دہرانا کہاں کی عقل مندی ہے. دعا کیجئے آج تو میں اپنے نانا جان اور ابو جان کو راضی کر کے ہی لوٹوں گا. کامی محل کی طرف نکل گیا. سفر کافی لمبا تھا. 6 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ محل پہنچا. میرا بیٹا آئے گا، ضرور آئے گا. یہ آواز تو گویا کامی کا سینہ چیر گئی. یہ برہان کی آواز تھی جو برہان پاگل ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو نہیں بھولا تھا. کامی کی آنکھوں میں واضح نمی موجود تھی. ایک ملازم نے قریب آ کر پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟